بھلا کون نہیں چاہتا کہ دعائیں قبول ہوں، پریشانیاں دور ہو جائیں؟ درود شریف پڑھنے میں یہی طاقت ہے۔ اس کی برکتیں نہ صرف ہماری زندگیوں کو سنوارتی ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو روحانی دنیا کو بالکل بدل کر رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے جس کا سامنا اکثر لوگوں کو ہوتا ہے۔ پوری نیت سے درود شریف پڑھنے بیٹھیں مگر ذہن کہیں اور ہی چلا جاتا ہے، اور پھر جو مایوسی اور بے چینی ہوتی ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی جدوجہد ہے جو اس عبادت میں گہرائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، میرا دھیان بالکل نہیں لگتا، یہ ایک حقیقی پیغام سے لیے گئے ہیں جو اسی مسئلے کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایک انسان کی پریشانی نہیں بلکہ ایک مشترکہ تجربہ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات، اس کا ایک بہت ہی طاقتور حل موجود ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی عملی اور ذاتی تکنیک پر بات کریں گے جو درود شریف پڑھتے ہوئے توجہ کو قائم رکھنے میں زبردست مدد دے سکتی ہے۔ اسے ہم مدینہ کا تصوراتی طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ طریقہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے 4 بہت آسان سے سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے، دن میں 2-3 بار بس کچھ لمحوں کے لیے رک کر گہری سانسیں لیں۔ اس سے جسم اور دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ دوسرا قدم، اپنے ذہن کو ہر طرح کی سوچوں سے خالی کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا، اپنے آپ کو ایک خاص حکم دینا ہے۔ اور چوتھا، اس مشق کو روزانہ کم از کم 2 سے 3 بار دہرانا ہے۔ تو وہ خاص حکم یا کمانڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اور اسے خاموشی سے دل میں یا بہت ہلکی آواز میں تقریباً 10 سے 15 بار دہرانا ہے۔ میں جب بھی درود پاک پڑھوں، چاہے بھیڑ میں ہوں یا تنہائی میں، سفر میں ہوں یا گھر پر، میرا دل، میری روح، میرا ذہن سب مدینہ شریف کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ طریقہ آخر کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیے، اس کی ساری طاقت جو ہے نا، وہ ہمارے لاشعوری ذہن یعنی سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کرنے میں ہے۔ اس حکم کو بار بار دہرا کر ہم اسے ایک آٹومیٹک ٹریگر بنا دیتے ہیں جو درود پڑھتے ہی توجہ کو فوراً صحیح جگہ پر لے جاتا ہے۔ لاشعوری پروگرامنگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ اپنے دماغ میں ایک بات کو اتنی گہرائی سے بٹھا دینا کہ وہ عادت بن جائے۔ جب لاشعوری ذہن اس حکم کو مان لیتا ہے نا، تو پھر درود شریف پڑھنے کا عمل خود بخود، بغیر کسی کوشش کے، ساری توجہ کو مدینہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اور سنیے، یہ صرف کوئی تھیوری یا کتابی بات نہیں ہے۔ جس نے یہ طریقہ بتایا ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی مصروف زندگی کے باوجود اس مشق کو شروع کرنے کے صرف دوسرے دن ہی انہیں حیران کن نتائج ملنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ طریقہ کتنی تیزی سے کام کرتا ہے۔ اچھا، تو جب یہ طریقہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ یہ صرف توجہ کا مسئلہ حل نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک فوری اور گہری روحانی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ ایک بھٹکا ہوا ذہن، جلد بازی میں پڑھنا اور عبادت میں گہرائی کی کمی محسوس ہونا۔ اور اس طریقے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ توجہ خود بخود قائم ہو جاتی ہے، ایک گہرا تعلق بنتا ہے اور روح کو ایک حقیقی سکون ملتا ہے۔ یہ ایک مکمل تبدیلی ہے۔ اور یہ فائدے صرف خیالی نہیں ہیں۔ اس پر عمل کرنے والے بتاتے ہیں کہ پہلے ہی دن سے روحانیت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ روح میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، درود پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، خوابوں میں اچھی تبدیلیاں آتی ہیں، اور دل میں اور زیادہ پڑھنے کی لگن پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کم وقت میں زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اس طریقے کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ توجہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آس پاس کا شور، بھیڑ، کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ذہن ہر خلفشار سے پاک ہو کر صرف ایک مرکز، مدینہ شریف کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک سادہ سا حکم جسے اگر مستقل مزاجی سے دہرایا جائے تو وہ روحانی عبادت میں ایک بہت گہری تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ وہ روحانی تعلق عطا کر سکتا ہے جس کی شاید ہمیشہ سے تلاش تھی۔ اور آخر میں بس ایک سوال، اگر ایک سادہ سا حکم اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے تو سوچئے کہ یہ روحانی زندگی کے لیے اور کون کون سے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ اسے آزما کر دیکھیں اور اس کا تجربہ خود کریں۔